لیکن بھارت 38 پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ 85ویں نمبر پہ یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ میں آج تک یہ سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے اور جس طرح سے دکھایا بھی جاتا ہے کہ وہاں بڑا کرپٹ مال ہے, بڑی کرپشن ہو رہی ہے, لیکن مطلب وہاں پہ اس طرح کی 38 پوائنٹ لے لینا کافی یہ بڑی جو بات ہے. پاکستان کا میڈیا کی جو ہے نا خاص محبت ہے انڈیا کے ساتھ, وہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. انڈیا کے اندر محبت کی بات نہیں ہے, جو ریئل فیکٹس ہیں فرق ریئل فیکٹس کو ماننا چاہیے. مطلب اب یہ تو بات ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 38 پوائنٹس پہ اس کو مطلب دیکھیں وہ پرفارمنس کا بات ہے, جو اچھی پرفارمنس ہے تو مان لینا. پھر پاکستان کیا کر رہا ہے, سوال یہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں آؤٹر سپیس میں؟ نہیں دیکھیں, پاکستان تو بہت پیچھے ہے نا, ہم تو آؤٹر سپیس میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. ہمارا جو سپیس ریلیٹڈ پروگرام ہے باقی اداروں کی طرح میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں ہم نے نہ آج تک کوئی خاص سنا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی خاص تگودو ہے, جبکہ انڈیا ہم سے بہت آگے ہے. سلمان صاحب, آپ نے اسٹڈی بھی کیا ہوگا اس پورے معاملے کو. ہمسایہ ممالک میں دیکھیں, ترقی یافتہ ممالک میں بہتر آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ آروز کسے ہونا چاہیے, یا یہ ایک پورا ڈیبیٹیبل ایشو ہے اور پھر اس کے لیے قانون بدلنا پڑے گا؟ واضح نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو آرو ہونا چاہیے جیسا کہ انڈیا میں ہے, یا جو دیگر ممالک ہیں, یورپ کے ممالک ہیں, وہاں تو خیر یہ دھاندلی کا ایشو ہوتا ہی نہیں. وہاں تو یہ بات تقریباً گمان سے باہر ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہو, غلط ووٹ ڈالے جائیں, تو وہاں کوئی بھی آرو ہو سکتا ہے. علاقے کے کسی معتبر شخص کو کہہ دیا جاتا ہے یا میئر آرو ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا کیونکہ دھاندلی ان الیکشنوں میں نہیں ہوتی. تو ہمارے جیسے جو ملک ہیں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ, یہاں بالکل غور سے ہمیں دیکھنا ہوگا. اور انڈیا میں یہ ضرور ہے کہ دھاندلی کی بڑی شکایت نہیں ہوئی بہت عرصے سے. اب کیا وجہ ہے کہ وہاں دھاندلی کی شکایت نہیں ہوئی, ہمیں بہت غور سے انڈین سسٹم کو سمجھنا پڑے گا اور اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا. میں نے کسی سے پوچھا, محلے داروں سے, ایک بندہ معزز مل گیا, میں نے کہا ہر گھر کو تالا لگا ملتا ہے, رات کا 1 بج گیا, 2 بجے, یہ کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا جی آج انڈیا کی ایک فلم ہے مغل اعظم, وہ پاکستانی ٹی وی پر آئی ہوئی ہے. ہر کوئی, کسی کے گھر ٹی وی تو ہوتے نہیں تھے, جہاں جہاں جس کے گھر ٹی وی ہے لوگ اس گھر گئے ہوئے مہمان بن کر مغل اعظم دیکھ رہے ہیں. مجھے اس مغل اعظم نے ساری رات برباد کر دی میری. دیپک, میں آپ سے ایک آج یہ ٹاپک میں نہیں ہے, لیکن میں آج آپ کو ایک چیز ضرور کہوں گا کہ جب ہمارے پروڈیوسر آپ کے دلی گئے اور واپس جب یہ لوگ آئے ہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے جتنی آپ کی تعریف میں کروں اتنی کم ہے, بیکوز آپ لوگوں نے بہت ہاسپٹیلٹی دکھائی, ان کو بہت زیادہ ہاسپٹیلٹی دکھائی. اور آج آپ کا میسج لے کے ہر ٹیلی ویژن چینل پہ یہ لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار دیکھو کتنا ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. دس از, جس طرح افتخار کہہ رہے ہیں اور کنڈی صاحب اور جنرل صاحب کہہ رہے ہیں, دس از دا کائنڈ آف این ایٹیٹیوڈ ہم دونوں کو آگے لے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی پاکستان میں سے آپ کو پیسہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. پاکستان میں دنیا میں سب سے کم ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے. پاکستان میں 8.5% ہے جو ہمارا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے, جو ریشو ہے ہماری سالانہ آمدنی کی. ہندوستان میں 16% ہے. اگر پاکستان ہندوستان جتنا ٹیکس اکٹھا کر لے, ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہمیں قرضے لینے نہیں پڑتے, ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنا افسوس ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمیں جج حضرات کے اوپر بھی اتفاق نہیں ہے. ہندوستان میں تو بیوروکریٹس, پرماننٹ سول سرونٹس کو لگا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اتفاق ہو جاتا ہے, کوئی میجر کنٹروورسی نہیں ہوتی. اور یہاں تو ہمارے سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر بھی 2 پارٹیاں جو ہے وہ اتفاق نہیں کر سکتی. یہ حال ہے ہماری جوڈیشری کا کہ اتنی پولیٹیسائز ہو چکی ہے اور ان کے جو ریپوٹیشن ہے, ان کی کریڈیبلٹی جو ہے اتنی انڈرمائن ہو چکی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, مگر یہ ریئلسٹک بات ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو جانا ہے. آپ یہاں پہ اپارچونیٹیز کریٹ کریں اور جو ایکسس آ رہا ہے, جو ایکسٹرا آپ کا مین پاور جو تیار ہو رہا ہے اس کو باہر, تاکہ اس کو تو یوٹیلائز کریں.
اس کو تو مطلب فروٹفل. دیکھیں انڈیا کیا کر رہا ہے, دیکھیں انڈیا کیا کر رہا ہے. انڈیا یہ کر رہا ہے کہ اپنا مین پاور جو ان کا باہر چلا گیا ہے, چائنا میں, مڈل ایسٹ میں, امریکہ میں, ان کو انسینٹیوائز کر رہا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں. لیکن یہاں پر یہ نہیں ہو رہا نا. اس سے پہلے کیا کیا تھا انڈیا نے, اس سے پہلے کیا کیا تھا؟ ہم ابھی اس فیز میں جس میں انڈیا گزر چکا ہے. اس نے سب سے پہلے اپنے مین پاور کو تیار کیا, باہر سے ٹرین کروایا, باہر گئے, انہوں نے ٹریننگز لی, ایجوکیشن دیا, ایون پارشلی یہاں انڈیا میں لیا, پارشلی باہر جا کے لیا. اب وہ اس سسٹم کا مطلب حصہ بن چکے, ویل ٹرینڈ ہے. اب ان چیزوں کو وہ لے کے آ رہا ہے, ایز اے ایسٹ استعمال کر رہا ہے. ہمیں بھی اسی طریقے سے چلنا ہے. اور دوسری بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے تعلقات جو انڈیا سینٹرک, اگر ہم ہماری جو سوچ یہ ہے کہ جی ہندوستان سے تعلقات خراب ہوں گے تو ہم ڈیولپ نہیں کر سکیں, یہ ہماری سوچ میں میرے خیال ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے. ہندوستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی بات نہیں ہے, ہندوستان کے ساتھ امن میں رہنا چاہیے, لیکن اپنے جو مفادات ہیں ان کی نگہداشت کے لیے, ان کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمیں کرنا چاہیے. اس میں ہمیں کوئی جو ہے وہ اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. جنرل صاحب, ہم دونوں ممالک کے اپنے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کا اگر جائزہ لیں تو بھارت تو بڑی تیزی کے ساتھ چین کے ساتھ تعلقات بہتر کرتا چلا جا رہا ہے. چین کا جو ٹریڈ والیوم ہے وہ بھی گزشتہ برسوں میں بھارت کے ساتھ بڑھا ہے. اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کا ایران کے ساتھ ایک گیس پائپ لائن کا معاہدہ تک پورا نہیں ہو پایا. افغانستان کے ساتھ تعلق بہتر کر کے ہم سینٹرل ایشین سٹیٹس تک نہیں پہنچ پائے. تو پھر بہتر کون موو کر رہا ہے؟ دیکھیے سچویشن وہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ چائنا اس پوزیشن میں ہے دینے کے لیے, تو چائنا کا ٹریڈ انڈیا کے ساتھ بہت بہتر ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا, یس میں یہ سمجھتا ہوں جیسا بیگم صاحب نے فرمایا تھا, ایران کے ساتھ ہمارے وہ ریٹنٹس نہیں ہیں, ایران کے ساتھ ہمارا کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے, یا ایران کا پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ٹیررزم کا ہے, اس کو ہم قابو پا لیں گے. تو الفاظ کی حد تک گڈی گڈی ہیں یا تعلقات بہتر نہیں ہیں, وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. پریکٹیکل گراؤنڈز پر ہم دیکھتے ہیں کہ $70 بلین کا ٹریڈ والیوم چین اور بھارت کا ہے. پاکستان اور چین کا اگر دیکھا جائے تو وہ صرف $8 بلین ہے. اور اسی طرح اگر صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو $100 بلین کا جو 5 ممالک مل کر ایک بینک بنا رہے ہیں, اس میں بھی بھارت کا ایک بڑا سٹیک ہے, چین کے ساتھ مل کر ہے, پاکستان کی وہاں پر بھی موجودگی نہیں ہے. پریکٹیکل گراؤنڈز پر پاکستان کہاں سٹینڈ؟ دیکھیں وہی آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ بھارت نے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے آئے ہیں, اتنی بڑی اس کی جو انڈسٹری ہے, اتنی بڑی جو اکانومی ہے, اس پوزیشن میں اپنے آپ کو لے آئے ہیں وہ لوگ. کمزوری ہماری ہے یہ. میں جو پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کرنا ہوگا اندر سے. ہمارے اپنے جو معاملات ہیں, چاہے وہ سیاسی معاملات ہیں, چاہے وہ ہمارے معاشی معاملات ہیں, ہمیں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہمیں اپنے ملک کے اندر, اگر آپ یقین رکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ میں سیاسی حالات کو ٹھیک کر لیں اور ہمارے یہ جو ایک تفرقہ بازی ہے یا جو ہم نے آپ کو مختلف لائنز پہ تقسیم کیا ہوا ہے, اس کو ہم کم کر لیں, تو آپ یقین رکھیں کہ 3 سے 4 سال میں پاکستان پوزیشن میں آ جائے گا. کمزوری ہماری ہے اور ہمیں اس کو دور کرنا ہے. میں ایک اور بیان دیتا ہوں. عمران صاحب کل یا پرسوں گیا ہے مودی سڈنی میں, اس نے کوئی 30-40 ہزار لوگوں کے سٹیڈیم بھرا ہوا تھا کہ پیسے واپس لاؤ, واپس آؤ, سرمایہ کاری لاؤ انڈیا میں, میڈ ان انڈیا بنو, میڈ ان انڈیا کی تحریک چلائی ہے. ایک آدمی نے بھی وہاں نہیں کہا کہ گو مودی گو. نہیں یہ کیسے کریں گے؟ شرم سے یہ نہیں کہا کہ میں چائے بیچا تھا. لسن نواز شریف نے ایک افغانستان کا میچ کھیلا, وہاں بندے کسی کو نہیں داخل ہونے دیا کہ اس کو پتا ہے سامنے سے نعرہ لگے گا گو نواز گو. سکول بچے سکول داخل ہوتے ہیں, گو نواز گو کے نعرے مارتے داخل ہو رہے ہیں. ہیڈ ماسٹر مار رہا ہے بچوں کو, سکول سے چھٹی ہوتی ہے, مشن سکول سے بچے نکلے ہیں, کل میں نے پروگرام کیا ہے, سارے یک زبان ہو کے نعرہ لگا رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو نعرہ قومی نعرہ بن گیا نا, یہ فرق ہوتا ہے قیادت کا. کہ مودی گیا امریکہ میں تو ہزاروں لوگ ٹائم سکوائر میں تھے, ہزاروں لوگ. مودی گیا سڈنی میں تو 40-50 ہزار لوگ اس سٹیڈیم میں تھے جنہوں نے یہ سرمایہ کاری واپس لینے کے لیے. آپ جاتے ہیں تو وہی 2-4 کن ٹوٹے اور 2-4 ایسے ہی تھکے ہوئے لوگ